تو ابھی پچھلی بار ہم بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ بھئی یہ صرف ججز کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہوتا ہے کہ کتنے اس کو پروٹوکول چاہیے. پھر مسئلہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ دوسری سی بات ہوگی. آپ کی بات بجا ہے، لیکن میں آپ کو ادر سائڈ آف اسٹوری بتاؤں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ شیرشاہ کے اندر جو لہری کے ساتھ کا علاقہ ہے اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے جتنے مسائل ہیں، تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، نام نہیں لوں گا، بتاؤں گا بھی نہیں، مناسب بات نہیں سی. ان کے چیف ایگزیکٹو کے والد بھی حیات ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اور جس ادارے کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ میں خیال ہے کئی ہزار ملازمین ہوں گے، کئی بلینس کا ان کا ٹرن اوور ہوگا، ڈیفینس میں رہتے ہیں. اور ان کو والد کی طرف سے یاد نہیں ہے اپنے ساتھ میں کسی قسم کا کوئی گارڈ لے کے جانے کی ہے، یہ انہوں نے خود بتائی بات کی ہے. تو کہنے پھر بڑی مشکل سے، کیونکہ واقعی مسائل بھی ایسے ہیں، تو جو گارڈ وغیرہ رکھا تو پھر گارڈ ان کا یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے بلکہ پلین کلوتھ سے پیچھے گاڑی پہ ان کو دیکھا صحیح ہے تاکہ فوری طور پہ ایکشن لگے. یہ تو بات پہلے پڑتی ہے. دوسری بڑی مزے کی بات یہ بتائی کہ میرے ابا کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں جاتا ہوں ڈیفینس تو وہاں پہ میں ان کو رخصت کر دیتا ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے. تو ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں جن کو اگر اغوا کر لیا جائے تو کروڑوں اربوں کی بات ہے. وہ بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ اس کو بڑھاتے ہیں اتنا اپنے آپ کو سیکورٹی رسک، سیکورٹی تھریٹ بڑھا دیتے ہیں. یہ ایک عام آدمی، یقین کیجئے، ہمارے جسٹس گلزار صاحب ہیں، یہ وہی ہے چیف جسٹس، جی جی، واللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ کسی کورٹ میں چلے جائیں گے نا یہ تو سیشن جج صاحب بھی نہیں پہچانیں گے ان کو، تا وقت کہ ان کے آگے پیچھے پروٹوکول والا بھی بتانے والا نہ ہو کہ یہ جسٹس صاحب ہے. تو یہ تو میں خیال ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اگر آپ کو اپنے ساتھ کوئی رکھنا بھی ہے حفاظت کے لیے تو فار گاڈ سے ایک پلین کلوتھ میں کسی دوسری گاڑی میں رکھیں. تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بہت ہی مطلب فقیرانہ طبیعت کے ہیں. تو بات تو فقیرانہ طبیعت اور شاہانہ مزاج کی آ گئی نا. یہ اس میں سارے رسک انوالو ہوتے ہیں. اصل میں نے کہا نا کہ جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں جی کہ میں نے کبھی پرسنل گارڈ پولیس کا اپنے ساتھ کبھی نہیں رکھا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا لیکن جب میں ٹریول کرتا تھا ایز اے ہائی کورٹ جج جی تو میرے ساتھ تو گارڈ نہیں ہوتا تھا جی، لیکن پولیس کو پتہ چلتا تھا کیونکہ ایک پروگرام ایشو ہوتا ہے. ہاں جی، وہ بلو بک وغیرہ کی پروٹوکول ہوتی ہے، پروگرام ایشو ہوتا ہے. اس پولیس کے ذمہ داری ہوتی تھی کہ مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے ایک پولیس کی موبائل پیچھے ہوتی تھی اور ایک پولیس کی موبائل آگے ہوتی تھی جی، اور وہ بعض وقت ہوٹر بھی بجاتے تھے اور میں اندر سے بہت کرتا تھا. جی جی، اور بعض اوقات میں ان کو پیغام بھی بھیجتا تھا کہ بھائی تمہیں ہوٹر وغیرہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہو تو خاموشی سے کرو. جی جی، اور لیکن مجھے لینی پڑتی تھی. میں ہزار انکار کروں کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے تو وہ خاموشی سے پیچھے چل رہے ہوتے تھے، آگے چل رہے ہوتے تھے اور میں حیران ہوتا تھا کہ بھئی میں نے تو کسی کو نہیں کہا. جی، لیکن یہ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے. سیکورٹی کے پرابلم یا پروٹوکول کے جو رولز ہیں اس کے تحت ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیزیں فراہم کریں. آپ کی بات بالکل بجا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خصوصاً جو پچھلے دنوں کراچی زبان میں آپ تھے، کراچی کی جو حالات تھے کہ جب باقاعدہ شانتی کارڈ دیکھ کے لوگ قتل کیے جا رہے تھے تو بڑا برا وقت آپ دیکھیں نا جسٹس باقر صاحب کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا تھا. جی 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 جی، اس میں رینجرز کے 4-5 سپاہی شہید ہوئے تھے اور باقر صاحب انتہائی زخمی ہوئے تھے، بہت شدید زخمی ہوئے. اور اس سے پہلے میں خیال ہے اگر آپ کچھ یاد ہو، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جج صاحب مری صاحب ان کو خودکش حملے میں شہید کر دیا تھا. اور سندھ میں بھی جو ہے ہمارے ایک جج صاحب تھے، جج صاحب تھے ڈسٹرکٹ جج جنید صاحب، نبی شیر جنید، جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اس زمانے میں الذوالفقار کافی ایکٹیو تھی، طالبان تو نہیں تھے، الذوالفقار کے نام سے ایکٹیو تھی اور ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ الذوالفقار نے ان کو شہید کر دیا. وہ ATC کورٹ کے جج تھے اور ان کے کیسز چل رہے تھے ان کے سامنے. تو تھریٹ تو ہوتا ہے، ججز کو تھریٹ ہوتے. جسٹس نظام جب جج نہیں تھے، ان کے جج یا شاید جج تھے تو ان کو قتل کر، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا تھا. وہ کیس تو میں نے خود ہی چلایا اور الزام اپنا صدر زرداری صاحب کے اوپر آیا تھا کہ وہ اس مرڈر میں وہ انوالو تھے. تو چلیں پھر آپ کی بات کو میں مانتا ہوں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ کہ ہاں جس نے مسائل سے گزرتے ہیں
تو اس میں بہرحال کہ اگر جسٹس نظام کا مرڈر ہو سکتا ہے، جسٹس باقر پہ حملہ ہو سکتا ہے، جوڑی صاحب کا مرڈر ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی اتنی وہ غیر معمولی بات نہیں ہے. بالکل تحفظ ملنا چاہیے، لیکن تحفظ شو آف فورس نہیں ہونا چاہیے. شو آف فورس نہیں چاہیے، وہ اس میں بھی مطلب جو درمیانہ روی ہے اس کو اختیار کرنا. تحفظ کے حد تک تو میں اس کا قائل ہوں. جس چیز کو میں کہہ رہا تھا وہ وہی کہ ہوٹر اور وردی والے یونیفارم والا. میں ایک بار سنگاپور گیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں کے لوگ تو خیر ہیں ہی ہیں، جو پاکستانی بھائی بھی تھے وہ پہلے 2 فرلانگ اس سائڈ جاتے تھے، پھر زیبرا کراسنگ کراس کرتے تھے، پھر 2 فرلانگ واپس آتے تھے، یو ٹرن لیتے تھے پورا، اور وہاں پولیس والا کوئی بھی نہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کسی پوچھا کہ یہ یہاں آتے ہی لوگ اتنے قانون پسند کیسے ہوتے ہیں؟ کہ یہاں پولیس والے کی وردی نہیں ہے، اس لیے ہر دوسرے آدمی کو خوف آتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ بات ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے اور ہمارے یہاں 40% لٹریسی ریٹ. تو بات آپ کی صحیح ہے. کسی ہم یہ پہنچتے ہیں کہ بلینڈ آف ٹو ہے کہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ یقیناً ہمارے جیسے ذرات کے اوپر ایک مسلسل تھریٹ ہے دوران جاب بھی، اور بعد میں انتقام لینے والے بھی انتقام لے سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، اور تو تھریٹ اپنے ساتھ ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو شاہانہ مزاج ہے اس کے بالکل ٹھیک. آپ کو بتاؤ، آپ کو یاد ہوگا کراچی میں لیبر کورٹ پر ایک دفعہ اٹیک ہوا تھا. جی اور اس میں کئی وکلا شہید ہوئے تھے. اور ہمارے ایک دوست جیسا آپ تھے، بیسیکلی کہتے یہ ہے کہ ان کے اوپر ہی حملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو محفوظ رکھا، لیکن ان کے جو گارڈ وغیرہ باہر کھڑے ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے، اور اسٹاف کے کچھ لوگ شہید ہوئے، وکلا شہید ہوئے. کوئٹہ میں وہ کتنی مطلب تو ایک خاصی وکیلوں پہ خودکش حملہ ہوا تھا. سارے سینئر وکیلی شہید ہوئے، کافی ویکیوم کریٹ ہو گیا. 80 وکیل شہید ہوئے تھے. وہاں تو کافی خیر ایکسٹراڈنری سچویشن ہے، لیکن عام سچویشن میں بھی ججز کے لیے مطلب ایک سافٹ ٹارگٹ تو یقیناً ٹیررسٹ کے لیے جا کے اگر کرو گے تو وہ مطلب پروٹوکول کہنا اس کو صحیح نہیں ہے، سیکورٹی کہنا صحیح ہے. اور سیکورٹی میجرمنٹ لیے میرا اعتراض سیکورٹی بھی نہیں ہے، صرف اس کے پروٹوکول پہ. ہاں آپ کا اعتراض کہیں صحیح ہوگا، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں. وہ مجھے بار بار جو یاد آتا ہے وہ بات یہاں اسٹارٹ ہوئی تھی کہ بھائی آپ کو سیکورٹی ضرور چاہیے، لیکن آپ کو آگے پیچھے ہوٹل پہ آتی بھی 12 گاڑیاں نہیں چاہیے سیکورٹی. ٹھیک ہے، یہ آؤٹ آف سے. وہ مجھے اپنے ابو کی باتیں اکثر یاد آتی ہیں. تو ایک بار کہتے تھے بھائی کسی عالم دین سے پوچھو تو وہ بت پرستی کی بڑی مخالفت کرتا ہے وہ، اور کہتا ہے بتوں کو ایسے پوجنا خراب ہے، ایسے پوجنا حرام ہے، یہ چیز بدعت ہے، وہ چیز حرام ہے، خبردار جو کبھی تم نے بت کو سجدہ کیا. اور پہلے گھنٹہ پر تقریر کرے گا، پھر کہیں گے باقی جہاں تک میرا مسئلہ ہے نا تو میرا والا تھا سونے کا ہے، اور میری جو تم تعظیم کرو گے تو وہ عقائد خراب نہیں ہوتے، وہ تو ایک تعظیم ہے عالم دین کی. تو جس طرح علماء کا یہ ہے کہ سب کے بت خراب ہے، میرا بت سونے کا ہے، تو جیسے جب یہ کہ سب کے پروٹوکول خراب ہے، میرا پروٹوکول سونے کا ہے. اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جہنم کے آخری درجات ہوں گے، سب سے زیادہ تعداد علماء کی ہوگی. جی کیونکہ علماء میں جتنا تکبر پایا جاتا ہے اپنے علم کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنا کسی میں تکبر نہیں پایا جاتا. اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو ابلیس کو بھی کیوں ملعون کیا گیا اس تکبر کی وجہ سے، حالانکہ وہ بڑا عالم تھا. تو ہم لوگ اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نعرہ حلق بھٹکتا ہے. آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ ایک بار کوئی دوست مجھ سے کہنے لگے علماء کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے. میں نے کبھی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جب لاؤڈ اسپیکر نیا نیا آیا انہوں نے کہا بھائی یہ حرام ہے. ہم نے کہا یہ مولوی کتنا جاہل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے زبردستی کو مار مار کے اس کو وہ جہالت کو روشن کرنے دیا. تو آج لاؤڈ اسپیکر سوائے مولوی کو کوئی سوال نہیں کر رہا. اور لاؤڈ اسپیکر ہاتھ آ جائے مولوی کو چھوڑتا نہیں ہے. بالکل، تو مائک چھوڑنا تو کیا مولوی کیا. اور اسی طرح سے میں نے کہا جب اس نے مولوی نے کہا تھا کہ تصویر کشی حرام ہے، تو جناب ہم سب ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئے، یہ کیا تنگ نظری ہے. جب اس نے اس کو حلال کارڈ دے دیا تو آج سوشل میڈیا میں مولوی چھایا ہوا ہے. جی ہاں بالکل، اپنے چینل بنے ہوئے علماء حضرات کے وہ سارا دن تقریر کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی تو معلوم نہیں پتا کہ یہ ہم کوئی علم دین کا پروگرام سن رہے ہیں، کمپٹیشن سن رہے ہیں. اللہ رحم کرتا ہے. تو بھائی یہ تو مولویوں کو دھکا دے دے کے روشن خیال دیا ہمارے پڑھے لکھے مدد ہونے بھی آ جاتا ہے. چس آتی ہے. چلے خیر نہیں تو کیا لگا گیا. تو بات ابھی جوڈیشری کی چل رہی تھی، اور یقیناً کہ ایسے فیصلے کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا.
کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا ہے جس میں جوڈیشری کو میرا الزامی تھا کہ جب ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں وہاں پیسہ جیت جاتا ہے، طاقت جیت جاتا ہے، انصاف رہ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے. اور پھر اس میں بلکہ میں اس پہ آؤں گا اس کے اوپر یہ کہ آپ ذاتی طور پہ ایز اے جج نہیں، ذاتی طور پہ آپ کس حد تک حق میں ہیں یہ دیت کا اور جو قانون جو جس طریقے سے دیت کا قانون جس طریقے سے اس کا استعمال کیا تھا یہاں پہ کہ اب آل دی پیپل یو ایس اے کا بندہ پاکستان میں وہ دیت دے کر ہاں پہ نکل گیا ریمنڈ میں. تمہارا کیا تعلق ہے اسلامک شریعت سے؟ ہے ٹھیک ہے. تو بعض اوقات یہ کہ جو خاندان کے لوگ ہی اس کو معاف کرتے ہیں، کیا یہ رکاوٹ نہیں ہے انصاف کے حال میں؟ کہیں میں کافی کچھ انسٹنسز ایسے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے. مثلا کاروکاری کے کیسز، جی کاروکاری کے کیسز میں دیکھا گیا ہے، کافی مثالیں موجود ہیں کہ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، جی ٹھیک ہے. اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. اب بچوں کی دیت جو ہے وہ باپ سے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. کہاں سے دے گا باپ؟ اور اگر وہ باپ جا کے بچوں کا گارجین بھی اور وہ ان کو گارجین کے حیثیت سے معاف بھی کر دیتا ہے تو انصاف تو نہیں ملا اس کو، مظلوم کو. یا اور کوئی اس قسم کے انسٹانسز ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، پھر وہی بھائی ان کا گارجین ہو جاتا ہے، وہی بھائی جو ہے کمپرومائز کر لیتا ہے. ہاں یہ ویسے کاروکاری تو بہت ظالمانہ ہے اور ایسے بہت سارے انسٹنسز ہیں کہ جہاں پہ ایک معصوم عورت کے اوپر کاروکاری کا الزام صرف اس لیے لگایا تھا کہ جو اس کے شوہر نے، اس کے بھائی نے جو کاروباری رکاوٹ جو قتل کیا تھا، ادروائز تو پھانسی چڑھا تھا، لیکن جب آ کے گھر آتے اس میں بیوی کو مارا، اپنی بہن کو مارا ہے، تو پھر سوسائٹی اس کے بیکٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ پھر قبائلی نظام سامنے آ جاتا ہے جی. اور اس کے آگے پھر آپ بالکل بے بس ہوتے ہیں جی. تو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. حالانکہ اس میں اختیار دیا ہے کورٹ کو کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو جرم ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس پہ پوری سوسائٹی پہ جس کا اثر ہوا ہے اور وہ گروسم ہے اور وہ ناقابل معافی ہے، تو وہ اگر کمپرومائز پارٹیز کرتی بھی ہیں تو ریجیکٹ اس کو کر دیتا ہے. ہاں کورٹ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. جی میں خود بہت زیادہ حق میں ہوں تمام اسلامی قوانین کے، بشمول اہلی قوانین کے، بشمول آپ کی حدود کے آرڈیننس کے، اور جس میں دیت کا جو قانون ہے سب کچھ ہے، اس کے میں پورے حق میں ہوں. پہلے تو میں واضح کر دوں کوئی آپ کو غلط مطلب نکال لیں گے، لیکن اس کا جس طریقے سے سوسائٹی میں غلط استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں نا، ایک آدمی ہے جس نے بڑا ظالمانہ، صرف یہی نہیں کہ وہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو ایک بیٹے نے مرڈر کر دیا ہے تو ماں خود اپنے گھر میں رہتی کہ ایک تو بیٹا گیا اپنی جان سے تو دوسرے کو بچا لو کم سے کم، یہ تو گھر والے بھی کھڑے رہتے ہیں اس کے کمپرومائز کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جس معاشرے میں ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے ظالموں کا، جب آپ اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے پاس پھر مظلوموں کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا ہے کہ پھر وہ کمپرومائز کر لیں. یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے اور ایسے بہت ہی زیادہ ہائی پروفائل مرڈر ہوئے ہیں جو بلی کوڈ بلڈڈ مرڈر سے گئے، لیکن الٹیمیٹلی معلوم ہوا کہ انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جتوئی، شاہ رخ جتوئی والا کیس، اس کو کمپرومائز یعنی کہ جو ایگری پرسن ہے وہ بھی اس بات میں ہے کہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ کیس میرٹ پہ چلائیں، کیونکہ اس میں دہشت گردی کا عنصر پیدا ہوتا ہے کہ کسی بے گناہ کو، آدمی بے گناہ بچے کو پولیس والوں کے بچوں نے بالکل قتل کر دیا اور اسے آپ کمپرومائز کے ذریعے ختم کرنا چاہیں تو پھر ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو میں کہوں گا کہ قانون میں گنجائش موجود ہے جی، اور یہ ججز کے اوپر بھی ہے کہ وہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہے کہ اس پر آپ موومنٹ میں غیر ذاتی طور پر قتل ہو گیا اور آپ نے اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے، اور پھر ورثہ جو ہے کھلے دل سے معاف کرنا چاہتے ہیں جو ہے، تو وہاں تو یقیناً ہے. لیکن جہاں کسی پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، جہاں کسی پہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت مرڈر کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو میں خیال قانون کی گنجائش بھی نہیں ہے. مطلب قانون کا مس یوز ہے، مس یوز کیا جاتا ہے اور اس میں اور ججز آپ کی بات سے بڑی تسلی بھی، ججز حضرات کی بھی نااہلی ہے
کہ وہ قانون کی جو اسپرٹ ہے اس کے تحت اس کو استعمال نہیں کر رہے اور اس کو صرف کیس کے ڈسپوزل کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ فائدہ کام کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ پھر ہمارے یہاں ماشاء اللہ ہمارے یہاں جو پولیس کا جو کردار ہے تفتیش کا تو وہ تو باقاعدہ کیس ایسے بناتے ہیں کہ ان کو مول بھاؤ کرنے میں آسانی ہو. میرے اپنے بیٹے کی ایک سوزوکی گاڑی تھی چوری ہوئی اتفاق سے اور الیکشن میں زمانہ تھا لے گئے وہ. اچھا اس کے بعد وہ گاڑی برآمد ہو گئی اور وہ مال خانے میں چلی گئی. تو میں نے اس کی FIR پوری پڑھی تھی جو بنائی تھی تو اس میں 3-4 لڑکے پکڑے تھے. تو انہوں نے بتایا یہ کہ صاحب وہ ہم نے گاڑی کو چیز کرتے ہوئے جا کے روکا اور روک کے پکڑا اس کو یہ نکلی اور یہ اس کے میری FIR پہلے کٹی ہوئی تھی تو یہ گاڑی نمبر تھا تو اس طریقے سے لے لیے بات یہاں سے پلے پڑ گئی. لیکن جب گاڑی مال خانے پہنچی ہے تو بیٹری سمیت اس کی کافی چیزیں غائب ہوگی. آج تک میرے پلے نہیں پڑا کہ وہ پولیس والوں نے کیسے لے کے وہاں تک مار لایا تھا بتائیے کہ بیٹری بھی غائب تھی اسپیئر ویل اس میں بھی سب آئی تھی. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو کہانی پوری بتائی تھی نے کہ جب ملزمان اترے نیچے تو ہم نے ان کی جامع تلاشی لی. یہ بالکل فیکٹ ہے میرے پاس میں FIR کافی پڑی ہوئی ہے. ان کی پینٹ کی جیبوں سے ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے. اور بتائیں کہ پینٹ کی جیب میں ہینڈ گرینیڈ رکھ کے کون پھرتا ہے اور اگر کوئی کمبا رکھ کے پھرتا ہے ان کو زندہ چھوڑتا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دفعہ لگاتے ہیں تو پھر بنتی ہے دفعہ اس کے اوپر ٹیررزم کی ہے اور وہ پھر 2 گھنٹے کورٹ میں جا کے کھل جاتی ہے. اس کے وہ پیسے الگ سے لگتے ہیں. ہینڈ گرینیڈ کو یا پینٹ جیب میں رکھے ہوئے دکھا دو کیسے آتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر انویسٹیگیشن پراپر ہو اور قانون کے مطابق ہو اور ایمانداری سے ہو اور ایک کنوکشن سے ہو کہ ہم نے جرم کا خاتمہ کرنا ہے اور مجرم کو ہم نے سزا دلوانی ہے تو پھر یہ حال نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ صرف کنوکشن ریٹ پاکستان میں 4% ہے. 4% اور 96% کیسز اکیوٹل ہو جاتے ہیں کسی بھی لیول پہ نیچے کے لیول پہ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے لیول پہ. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 96% کیسز کیا وہ جھوٹے ہوتے ہوں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کیسز جھوٹے بنانا ہوتا ہے, جھوٹے کیسز بھی بنتے ہیں لیکن ان کی پرسنٹیج 5 اور 10% سے زیادہ نہیں ہوتے ہوں گے. 90% کیسز سچے ہوتے ہیں لیکن ان کی انویسٹیگیشن قانون کے مطابق نہیں ہوتی, ان کی انویسٹیگیشن میں ایمانداری کا پہلو نہیں ہوتا, ان کی انویسٹیگیشن میں کمٹمنٹ نہیں ہوتا. لہذا وہ سارے کیسز جو اس بنیاد پہ انویسٹیگیٹ کیے جاتے ہیں وہ کیسز اکیوٹل ہو جاتا ہے کیونکہ عدالت تو ثبوت مانگتی ہے اور ثبوت بھی ایسا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جہاں پہ آپ کو شک و شبہ ہی نہ ہو کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے. کیونکہ ایک اس میں کہا جاتا ہے قانون کی زبان میں کہ 100 مجرمان چھوٹ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. تو اسی لحاظ سے ہر قسم کے بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے اوپر جب تک کیس پروف نہ ہو تو کنوکشن نہیں ہوتا. اور پولیس کے ہر کیس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہی نہیں بلکہ وہاں تو بینیفٹ کے پورے مجسمے رکھے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب پولیس FIR کاٹتی ہے FIR میں سچائی نہیں ہوتی, وہ FIR کاٹی جاتی ہے جو پولیس سمجھتی ہے کہ یہ کیس لکھا جائے. جو گواہوں کے نام ہوتے ہیں وہ گواہوں کے نام جس میں پولیس گنجائش چھوڑتی ہے کہ اگر پیسہ ٹھیک ٹھاک مل جائے تو کورٹ لیول پہ آدمی باعزت بری ہو جائے. اور اس کے علاوہ وہ ان کی نااہلی بھی ہے مطلب ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ FIR کس قسم کی ہونی چاہیے اور FIR میں کیا کیا الزامات ہونے چاہیے اور کن کن لوگوں کے نام ہونے چاہیے. اب اگر کوئی ایسا جرم ہوا ہے کہ جس میں آئی وٹنس نہیں ہے تو پولیس کو کیا ضروری ہے کہ جعلی آئی وٹنسز ڈالے جائیں. جب وہ جعلی آئی وٹنس کورٹ میں جاتا ہے تو وہ تو کہتا ہے صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو تھانے میں بلایا اور مجھ سے دستخط کرا لیے. تو اب ایسے کیس کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے وہ واقعہ ہوا لیکن اس واقعے کے جس طریقے سے پولیس نے انویسٹیگیشن کی وہ انتہائی کمزور اور غلط ہوتی ہے. لہذا میں سر آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کی نااہلی بھی ہے اور پولیس کے اندر کرپشن کا بھی ہے. میں عوام کا ایک حصہ ہوں, میں اس کے ادر سائڈ کی سٹوری بھی جاتا ہوں کہ ایک آدمی مرڈر کرتا ہے اور وہ سوسائٹی میں نون قسم کا مرڈر ہے, نون قسم کا کرپشن اس کے اوپر ہے, اس کے پاس کروڑ روپے کی جائیداد ہے, سب کچھ ہے. مرڈر کر کے وہ فرار ہو جاتا ہے,
فرار ہونے کے بعد ہر لیول میں کوشش ہوتی ہے کہ بھئی یہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اور سرنڈر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اکاؤنٹ وغیرہ سیز کر دیتے ہیں، بینک اکاؤنٹ سے سیز کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کی پراپرٹی ٹرانسفر جو ہیں وہ سارے لوگ دیا تھی جو اس کے پاس تھی بے نامی پوشن والی ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں گرفتاری دے دوں، وہ اپنی شرائط پہ گرفتاری دیتا ہے، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، گاڑی اندر تک جاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ہمارے ثاقب نثار صاحب ہیں وہ بڑا گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی دیر لگا دی آنے میں. وہ آدمی، وہ انوار راؤ ایک رات بھی جیل میں نہیں رہا ہے. اس کو سزا ہوئی ہے تو فوری طور پہ اس کے بنگلے کو ہی اس کا ایک قرار دے دیا گیا کہ بھئی آپ کی سب جیل ہے. تو جس سوسائٹی میں ہم سزا تو ہوئی نہیں، اس کو گرفتار کیا گیا تھا. گرفتاری کے بعد بھی اس کو کہا گیا کہ جیل کیسے رکھیں، جیل میں اس کو خطرہ ہے بیچارے کو. جی بالکل ٹھیک ہے، جیل میں خطرہ ہے. دیکھیں آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اور ان لوگ کو معلوم ہے کہ وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے اور کس کے آرڈر کے تحت کام کرتا ہے، سب کے پڑھ چلتے ہیں. لیکن میں ایک عوام کا آدمی سوال کرتا ہوں کہ اتنا ہائی پروفائل کیس، چلو یہاں تک آپ کرتے میں پلے پڑ گئی تھی بات میرے. آپ کو پتا ہے جس دن اس کو کراچی حوالے کیا گیا ہے اور بڑا گلا کرنے کے بعد حوالے کیا گیا ہے، اس کے گھر کو سب جیل کرایا گیا، پہلا آرڈر یہ ایشو کیا گیا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ ڈی فریز کر دو. کیوں ڈی فریز کر دو؟ آپ نے مانگے اسے اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے کیا؟ آپ نے اس کی پراپرٹی ڈیٹیل معلوم کی ہے کیا؟ آپ نے پراپرٹی کی ڈیٹیل لیے بغیر، اس کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل لیے بغیر ثاقب نثار صاحب نے آرڈر ایشو کیے تھے کہ انوار راؤ کے سارے اکاؤنٹ ڈی فریز کر دیا گیا. تو اس سوسائٹی میں آپ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں کہ میں قانون کا احترام کروں گا؟ دیکھیں ایسے کچھ کیسز ہوتے ہیں جو ہمارے عدلیہ کے نظام پہ بدنما تھا. جی. اور یہ راؤ انوار کا کیس اسی میں کا ایک کیس ہے کہ واقعی اب تک مظلوم کو انصاف نہیں ملا، اور وہ مظلوم کا باپ جس کا بیٹا قتل کر دیا گیا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. بالکل. اور اب کیا وہ مظلوم کا باپ قیامت والے دن ججز سے اور پولیس کے ہائی اپ سے اور جو ادارے اس میں انوالو ہیں ان کے لوگوں سے کیا گریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ جی جی. تو یہ ہماری مطلب اس میں بدقسمتی کی کہوں گا کہ ہم مظلوم کو اب تک انصاف نہیں دے. اور یہ تو دیکھیں یہ تو ہائی بڑھ جائے گی مخلوق تو کیا انصاف کرو گے کہ یہ تو ہائی پروفائل کیس ہے، میڈیا نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں کہ جس کے میں مظلوم بیچارہ وہ جیلوں کے اور کورٹ کے اور پولیس کے چکر لگاتا رہتا ہے. ان کا بچے کا مرڈر ہو گیا، بیٹی کا مرڈر ہو گیا، بیٹی کا اغوا ہو گیا، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن وہ جو ملزمان ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ اپنے آپ کو قانون کے پنجرے میں ان کو لا ہی نہیں سکتے. اگر لائے بھی ہیں تو اس سے قانون کی مشگافیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ضمانت پہ ہیں، اپنے سارے کاروبار کر رہے ہیں، اور گواہوں کو آنے نہیں دیا جاتا، گواہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اور ہر معاشرے میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہیں. اور اس میں اس بات کو ڈینائی کرنا تو میرے خیال سے سچ کو ڈینائی کرنے کے برابر ہے. تو یہ ہے افسوسناک پہلو ہمارے عدلیہ کے اور عدالتی نظام کا اور پروزیکیوشن کا. میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بلکہ جو تفصیل میں بعد میں آئیں گے. کیا ہم لوگ ایز جنرل پبلک، یہ جو ہم نے 20 لاکھ مقدمات کا بوجھ ڈالا ہوا ہے عدلیہ کے اوپر، یہ دیکھیں پتہ تو سب کو سب ہوتا ہے، وکیلوں کے کام یہ تھا، لیکن دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کو بخوبی پتہ ہوتا ہے اس کا کیس نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہر شعبے میں انحطاط آیا، اب ہمارے پاس ماجد جہانگیر ٹائپ کے کرکٹر باقی نہیں بچے ہیں جو کبھی بھی امپائر کی انگلی تک نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ خود ہی نکل جاتے تھے. اور آج کے کرکٹر جو ہے تو ماشاءاللہ 3 دفعہ چلواتے ہیں ٹی وی کے اوپر یہ، اور پھر بلہ پٹکتے ہیں اور غصے کے دار کر کے باہر نکلتے ہیں. جی. کرکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میں آؤٹ تھا، جی کسی کو پتا ہونا ہوتا. جی. پارٹیز کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہمیں جو خصوصاً دیوانی مقدمے جو بندوں کو دیوانہ بناتے ہیں، میں خیال ہے جو زیادہ ہمارے پینڈنگ کیسے دیوانی ہے نا، کہ دیوانی کیسز زیادہ ہے جو لوگوں کو دیوانہ بناتے ہیں. اس میں کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہے آخری کیوں ہوتے ہیں ایسے مقدمے. دیکھیں پوری دنیا کے عدالتی نظام کو اگر آپ دیکھیں اور موازنہ کریں پاکستان کے عدالتی نظام سے، تو آپ کو ہمارے عدالتی نظام میں کمی محسوس ہوگی. جی. اور وہ کمی جو ہے وہی ایک بوجھ کا سبب ہے. ایک فارمل سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک انفارمل سسٹم
کام کر رہا ہوتا ہے جی جس کو ہم ADR کہتے ہیں جی آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن. اس میں میڈیشن ہے, اس میں آربیٹریشن ہے, اس میں ریکنسیلیشن ہے, اس میں نیگوسیشن ہے. اور جب کوئی کیس عدالت میں آتا ہے, یہ عدالت میں آنے سے پہلے قانون یہ ہوتا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ ADR کے تحت ایک ایفرٹ کریں گے کہ کیس کا آپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ ہو. جی اور اگر وہ عدالت سے باہر سیٹلمنٹ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر عدالت میں آنا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص عدالت سے باہر سیٹلمنٹ کی کوشش کو ناکام بناتا ہے جان بوجھ کے, یا اس کوشش میں حصہ نہیں ڈالتا, تو اگر وہ کیس کورٹ میں جیت بھی جائے تو اس کے اوپر کاسٹ لگتی ہے کہ تم نے کورٹ میں کیوں پہلے آئے, کیوں نہیں آپ نے ADR کو اویل کیا. ہمارے یہاں ADR کا ایک کنسپٹ بہت کمزور ہے. آ تو گئے ہیں قانون میں, جی مثلا سیکشن 92A CPC ہے, اس میں کنسپٹ آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا موجود ہے. جی یا آربیٹریشن ایکٹ 1940 ہے کہ آربیٹریشن کے ذریعے لوگ اپنے سول کیسز کو نپٹا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک سوسائٹی کا ایک کلچر ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے جی خود بھی تکلیف میں آتے ہیں جی اور عدالتی نظام کو بھی برڈن کرتے ہیں. آپ نے جو میرے دل کی بات کہی اس وقت یہ دیکھیں, آربیٹریشن میں تو پھر بھی یہ موجود ہے بات کہ جو فریقین کا دونوں کا راضی ہونا جو ہے نا اس میں معنی نہیں رکھتا. اگر انہوں نے پہلے سے ایگری کر لیا ہے تو پھر آربیٹریٹر ہے یا امپائر اس کی رائے ماننی پڑے گی. اس کے اندر تھوڑی بہت وہ ایک لیگل انفورسمنٹ ہے, اور جس پہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو ظاہر ہے پھر کورٹ میں جائے گا. دوسرا آدمی کی بھی آربیٹریشن میں کہتا ہے. میڈیشن کا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ تو بالکل والنٹری ہے.